نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اس میں لفظ نسک جو استعمال کیا گیا ہے، نسک، اس کے معنی قربانی کے آتے ہیں، قربانی کے بھی معنی آتے ہیں۔ یہ ماہ ذی الحج شریف جلوہ فگن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جو صاحب حیثیت ہے ان کو قربانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اگلے سال سے پہلے ان کو صاحب استطاعت فرما کر ان کو بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حج کے ہر فعل کو بھی نسک کہتے ہیں، اس لیے حج کے تمام اعمال کو مناسک کہتے ہیں، مناسک۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عمرے کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ نصیب فرمائے، اور مجھ جیسے جو ناکار خلق ہیں جن کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی بھی اور عمرے کے بھی توفیقات عطا فرمائے۔ لفظ مطلقاً عبادت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، نسک عبادت کے معنی میں بھی مستعمل، اس لیے ناسک بمعنی عابد بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان سے مراد ہر ایک معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مفسرین، صحابہ اور تابعین سے بھی یہ سب تفسیریں منقول ہیں۔ میں اسی حج کے حوالے سے ایک دو احادیث آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کعبے کا حج کر کے آیا، نہ تو عورت کے قریب گیا، نہ کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج کا مہینہ ہے نا جی، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ عمرہ کرنے جاتے تھا نا جی کوئی خاندان میں سے، یا حج کرنے کے لیے کوئی بھی جاتا تھا، تو وہ اپنے سارے رشتہ داروں کے گھر جایا کرتے تھے، سارے رشتہ داروں کے گھر بالخصوص جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا ہوتا تھا نا جی، وہ ان کے گھر لازمی جاتے تھے اور جا کے اس بندے سے معافی مانگتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ معاف کر دے، ترلا منت کر کے نا جی۔ ہمارے خاندان میں تو یہ تھا، اور میرے حسن ظن کے مطابق ہر جگہ پہ یہ ایسا تھا۔ وہ جب تک معافی نہیں کرتے تھے نا جی، اور جب وہ حج کر کے واپس آتے تھے نا جی، تو دلوں کے اندر کوئی کینہ نہیں رکھتے تھے۔ جاتی دفعہ وہ عمرہ کرنے والا وہ حاجی مل کے جاتا تھا، جب وہ واپس آتا تھا پھر سارے اس کو ملنے جاتے تھے، وہ اس کو ملنے جاتے، اور دل میں پھر وہ کینہ نہیں رکھتے تھے، حسد نہیں رکھتے تھے، بغض نہیں رکھتے تھے، کوئی عداوت نہیں رکھتے تھے۔ بالخصوص برادری کا تو وہ ایسا معاملہ ہو جاتا تھا کہ سبحان اللہ، جیسے یہ بندہ واقعی نیا پیدا ہو کے آیا ہے۔ شرافت اس کے اندر آ جانا،
ایمانداری اس کے اندر آ جانا، بے نمازی تھا تو نمازی ہو جاتا تھا، بے عمل تھا تو باعمل ہو جاتا تھا، اگر بدتمیز تھا تو تمیزدار ہو جاتا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے۔ وہ لوگ زندگی میں ایک ایک حج یا ایک ایک عمرہ کر کے بس پھر ساری زندگی، وہ اپنے آپ کو حاجی نہیں کہلاتا تھا، دنیا اس کو حاجی صاحب کہتی تھی۔ اب یہ میں نے جو چیزیں آپ کو فردن گنوائی ہیں نا، ان کو اب الٹا کر دو، اب ان کو الٹا کر دو، وہ آج ہو رہا ہے۔ حج پہ جاتے ہوئے، عمرے پہ جاتے ہوئے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی۔ اب یہ ہے کہ بھاڑ میں جائیں جی، سارے جو جاتا ہے بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا، میں کوئی جڑا نے جی اندر نوکر لگا، میں کو اندر نوکر ہاں، ہے جی وہ میرا پیو ہے، لو جی واہ 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 واہ، کیا سفر شروع کر رہا ہے۔ دل میں کینہ بھی رکھا ہوا ہے، دل میں حسد بھی رکھا ہوا ہے، دل میں بغض بھی رکھا ہوا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا صلہ رحمی پہ۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے کسی سے نہ ملا جائے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مصروفیت اتنی ہے، کام کی بسوڑی اتنی ہے کہ بندہ نہیں نکل سکتا، لیکن اس کا جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو غنی فرمائے، فرصت بھی مل جائے گی۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ مصروفیت بھی نہیں، ایویں ویلے مصروف، ویلے مصروف، ہاں ویلیاں مارنیاں بھی کوئی خالا جی دا واڑا ہے، ویلیاں کو پوچھو کہ میں رہی دا ویلا، پھر وہاں پہ جا کے نا جی اللہ اکبر، حاجی ہواؤں فضاؤں مکے کا، مدینے کا، ان گلیوں کا، ان مساجد کا، ان بازاروں کا احترام کیا کرتا تھا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، اونچا نہیں بولنا، کسی نے زیادتی بھی کر لی ہے تو چپ ہو جانا۔ اب تو بابا ہاتھ میں فون ہوتا ہے، سامنے کعبہ شریف ہوتا ہے، تو اینڈ سیلفیاں ہو رہی ہیں۔ اب تو جناب بازاروں کے اندر پاکستانی لڑ رہے ہوتے ہیں، اب تو پاکستانیوں یہ نا جی، اب جو پروازیں اب ختم ہوں گی نا جی، تو 3 سے 4 جہاز پاکستان سے بھکاریوں کے جائیں گے ادھر، پاکستان سے بھکاریوں کے جہاز جائیں گے حج اور عمرے کے موسم میں۔ وہاں پر ان کا کام کیا ہوگا؟ صرف بھیک مانگنا۔ پاکستانی پہلے جو ہم نے دیکھا تھا، وہ بھوکا تو مر جاتا تھا، وہ پاکستان سے پیسے منگوا لیتا تھا، لیکن وہ کبھی وہاں پہ بھیک یا خیرات نہیں مانگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب تو بھائی وہاں پہ جا کے لوگ حاجیوں کے وہ بٹوے سے لگے ہوتے ہیں، جو ان کے بیگ سے لگے ہوتے ہیں، ان میں سے پاسپورٹ نکال لیتے ہیں، پیسہ نکال لیتے ہیں، شناختی کارڈ نکال لیتے ہیں، ان کو بیچاروں کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ وہ ایک بندہ آیا مجھ سے کہنے لگا، مفتی صاحب میں آپ کو ایک بڑی کمال چیز دکھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا جی دکھاؤ جی، سبحان اللہ۔ اس نے جیب سے نا 3-4 کالے دھاگے نکالے اور اس نے کہا یہ دیکھیں جی، یہ بیت اللہ شریف کے غلاف کے دھاگے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، اس کے پاس کہاں سے ہے؟ میں نے کہا تیرے پاس کہاں سے ہے؟ کہنے لگا کہ میں کعبے کے ساتھ لگا ہوں نا، تو وہ غلاف میرے ساتھ لگا ہے تو اس کے ساتھ اگر میں کہا تیرے کوئی احرام کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے، اس نے کھینچ لیے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، اصل میں کسی بدبخت نے وہ وہاں پہ نا ایسے مکاری کر کے کر کے ہاتھ میں کینچی لے کے کعبے کا غلاف ہی کاٹ لیا تھا۔ وہاں پہ جا کے کعبے کا غلاف ہی کاٹ لیا، تو وہ کاٹا تو اس کے داغے نکلے ہوئے تھے، وہ میرے لگے۔ اب وہ حج کے موسم میں ویسے ہی غلاف اوپر اٹھا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستانیوں نے بھی آنا ہے۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے، یہ بیت اللہ کے غلاف تک کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے گھر میں چوری کرنے سے، حرام خوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ جو جتنے پیسے والا ہے نا جی،
جب اس کو آپ اندر سے گلٹ محسوس ہوتا ہے نا جی، اندر سے کہ میں نے بہت زیادہ بے ایمانی کر لی، بہت زیادہ میں نے 2 نمبری کر لی، سود کھا لیا، اندر سے جب وہ ضمیر مارتا ہے نا اس کو، تو کہتا ہے چلو یار حج کریں، گناہ معاف کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے روایت آپ کو عرض کی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو بخاری مسلم تو بڑی معروف کتابیں ہیں حدیث کی، یعنی تو وہ کہتے ہیں چلو میں اس طرح پاک ہو جاواں گا جس طرح ماں دے پیٹ چو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بے ایمانی کر کے جا رہے ہیں اور پھر واپس آ کے کریں گے، صرف یہ گلٹ ختم کرنے کے لیے کہ میں نے حج کر لیا ہے، میں نے عمرہ کر لیا ہے، تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب آ کے میں پھر حرام خوری شروع کروں گا۔ اور جس کی حرام خوری ذرا بڑے لیول کی ہو جائے، اربوں کے لیول پہ ہو جائے، تو پھر وہ دسترخوان کھول دیتا ہے، چلو بھی آؤ ساری مخلوق، ہم نے سنا ہے کہ جس کو کھانا مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ تو بخشش ہو جاتی، ہم یہ کر لیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے قبلہ، اب جانور ذبح سے کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ 2 جملے آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کیا، جانور حلال ہو گیا۔ یہ پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک پڑھو، یہ پڑھنے کے بعد چھری پہ پھونکو اور کوئی 600-700 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کتے کو ذبح کرو، کیا وہ کتا حلال ہو جائے گا؟ یار بڑی عجیب بات ہے یار، آپ لوگ بھی، وہ پورا قرآن پڑھی کھڑا ہے، 500-600 باری انہیں تکبیریں پڑھ لی ہیں جی، اور چھری بھی اس نے کعبے کی طرف کتے کا منہ کر کے اس کو پھیری ہے جی، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کتا کتا ہی ہے، حرام حرام ہی ہے۔ وہ آپ قرآن پڑھ کے حرام خوری کریں تب بھی حرام ہے، وہ حج کر کے حرام خوری کریں تب بھی حرام ہے، وہ عمرہ کر کے حرام خوری کریں تب بھی حرام ہے، وہ کھانا کھلا کے حرام خوری کریں تب بھی حرام، بلکہ حرام پیسے سے یہ کام کرنا بھی حرام ہے۔ حرام پیسے سے حج کرنا بھی حرام ہے، عمرہ کرنا بھی حرام ہے، اللہ کے نام پہ خیرات دینا بھی حرام ہے۔ حرام پیسے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم مسجد میں نہ جی واضح طور پر اعلان کرتے ہیں، بھئی بات سنو، مسجد کو آپ لوگوں نے صدقہ نہیں دینا، خیرات نہیں دینی، نہ دینا ہے تو ہدیہ پیش کرو، ورنہ مہربانی کہیں اور کو دے دو، مسجد میں ہم صدقہ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں وہ حالانکہ صدقہ وہ حرام چیز تو نہیں ہے نا، لیکن مال کی میل ہے، امیر آدمی کے مال کی میل ہے، تو اپنے مال کی میل بھی مسجد کو کیوں دے؟ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کو جا کے سود کا پیسہ لے کے میں سیدھا ہی ہاں جی اس طرح بھی اگر پیسے کو جیسے بل کوئی آ جاتا ہے وہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ حضور بات تو وہی ہوگی نا کہ قرآن پڑھ کے کتا ذبح کر رہے ہو تسی جی، کتا تو کتا ہی رہے گا نا جی، آپ چاہے قرآن پڑھ کے کریں چاہے تکبیرات کر کے۔ یہ جو ہے نا جی بل جمع کرنا، یہ اب پچھلے سال اندازہ فرمائے ہمارا 87,000 روپے بل آیا مسجد کا، ہاں 87,000 روپے بل آیا۔ ایک بندہ یہاں پہ آیا، وہ کہنے لگا جی میں 1.5 لاکھ روپے آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میرا کاروبار سود کا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ رہنے دیں، ہم نے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، ہم نے ساتھیوں کو کہہ کے لا کے ادا کر لیے۔ 87,000 روپے بل آیا، اور بل آتا بھی 1 دن یا 2 دن پہلے، بس 1-2 دن پہلے آتا ہے۔ اس کے اندر حضور کسی بھی صورت میں مسجد کے پانی کے بل کی مد میں، مسجد کے گیس کی بل کی مد میں، مسجد کے بجلی کے بل کی مد میں، مسجد کی خدمت کی مد میں، مسجد کے خدام کی خدمت کی مد میں، حرام کسی صورت بھی کہیں پر بھی جائز ہے ہی نہیں۔ یہ کھلی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ جب عمرہ ہی نہیں جائز، حج ہی نہیں جائز، پیسہ چاہے اس کے پاس اربوں، قرآن نے شرط لگائی ہے من استطاع الیہ سبیلا،
حج وہ کرے جس کے پاس استطاعت ہو، جو صاحب استطاعت ہو۔ تو استطاعت کے اندر رزق حلال کا اتنا ہونا، رزق حلال کا اتنا ہونا کہ جس سے سفر کے سارے معاملات، گھر والوں کے سارے معاملات طے پا جائیں، پورے ہو جائیں، تو جب صاحب استطاعت کرائے گا 2 ارب روپے اس کے پاس، لیکن ہے سارا 2 نمبری کا، تو جناب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ پیسے دیتا ہے نا لوگوں کو، ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی حج عمرہ کرنے کی، کئیوں نے فیشن بنا لیا۔ تو بابو وہ حرام کی کمائی سے آپ بیت اللہ شریف کی متولیت بھی لے لیں گے نا، اور کعبے کے ساتھ روز ایسے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، تب بھی کوئی عمل قبول نہیں ہونا۔ سادہ سی بات ہے، یہ میری باتیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں، سادہ سی بات۔ لو جی برکت کے طور پر ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا، سب سے بہترین عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے بہترین اور افضل۔ اچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں سے پاک حج کرنا، حج مبرور، تمام برائیوں سے پاک حج کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو یہ پسند ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بلا اللہ توفیق دینا اپنے گھر کی، تو اللہ تعالیٰ رزق حلال سے جانے کی توفیق عطا۔ وہ حرص تو ایسی بلا ہے کہ بابو 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں نا تو بندہ پھر بھی تمنا کرے گا یا اللہ ایک اور ہو جائے۔ اللہ کے بندے جو تیرے پاس ہے وہ تو انجوائے کر، جو تیرے پاس ہے اس کو کھا، کل کی فکر کل والے پہ چھوڑ دے، جس نے کل بنایا وہ کل بھی تجھے دے گا۔ جی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق نصیب